میرا نام ڈاکٹر ولی مغنی ہے. میں میرا بیک گراؤنڈ پاکستان ایئر فورس سے ہے اور میں 1968 میں پاکستان ایئر فورس میں نے جوائن کی اور راشد منہاس میرے کلاس فیلو کورس میٹ رہے. اس کے بعد میں نے پاکستان میں تقریباً ایئر فورس میں 24 سال گزارے، جس میں میں نے سارے فائٹرز فلائی کیے، F-86 سے لے کے F-16 تک. اور میں پاکستان ایئر فورس کا ٹاپ گن شیئر آف گن ایوارڈ ونر بھی رہا ہوں، اور ستارہ بصالت جو کہ پیس ٹائم آپریشنل ایوارڈ ہے وہ بھی مجھے دیا گیا الحمدللہ. 1992 میں نے ایئر فورس چھوڑی اور پھر اس کے بعد میں دنیا کا سب میں مشہور اور سب میں بڑی ایویشن اور ایئر اسپیس کی یونیورسٹی ایمبری ریڈل ایروناٹیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا. وہاں پہ میں نے MBA ایویشن میں کیا اور اس کے بعد میں نے فالو کیا PhD میں کی وہاں سے، اور اس کے بعد ناسا کے ساتھ مجھے موقع ملا ان کے ریسرچ لیبز میں کام کرنے کا. اس کے بعد میں کچھ پڑھاتا رہا اور ڈفرینٹ سرٹیفکیٹ کورسز وغیرہ میں نے کیے، اور پھر اس کے بعد 17 سال میں نے امریکہ میں گزارے، جس کے بعد میں پاکستان آیا. پاکستان میں آنے کے بعد بہت ساری میں نے ایویشن ریلیٹڈ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ میں نے ایکٹیویٹیز کی. ریسنٹلی میں نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ بچوں کو شروع سے لے کر کے ان کو ہائیسٹ لیول پر لے جانے کے لیے ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کی اس کی، اور الحمدللہ اب اس وقت ہم اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور بچوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ ایک ایونٹ ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے ایویشن فن ڈے. اور یہ ایویشن فن ڈے پاکستان میں پہلے کبھی بھی منعقد نہیں ہوا، اور یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس سے بچوں کو ایک اویئرنیس آئے گی، اور اس اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ وہ ایویشن کو کیریئر کی طرف لے جا سکتے ہیں. جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو ایویشن کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کی سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کرتے ہیں، جس سے ہم ان کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ وہ پائلٹ بننے کا رجحان ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں ہے، یا انجینئر بننا چاہیے اس کو، یا اس کو ایک مینیجر کی طرف جانا چاہیے، یا ٹیکنیشین کی طرف جانا چاہیے. سو یہ 4 ایریاز ہیں ہم اس میں ڈٹرمن کر کے، تاکہ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کی نہ صرف گرومنگ ہوتی ہے، کیریئر پلاننگ بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ بھی کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کس رخ میں جا رہے ہیں، اور پھر اس کو اسی طریقے سے شوق بھی اس کا ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے. اور پیرنٹس کو بھی یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز میں جا رہا ہے. یہ نہیں ہوتا جو کہ پاکستان میں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں دیکھیں گے انٹر کرنے کے بعد کیا ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں، بلکہ آپ کو ایک ٹریک کے اوپر لے جاتے ہیں. یس، آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. بیسکلی جو آج ایونٹ بنا ہے وہ بیسکلی ایویشن لورس کے لیے، مطلب کہ ایک انہوں نے بہت اچھا ذریعہ یا وے پاتھ بنائے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کچھ نہیں ہوتا. بیسکلی آئی ایم میٹرک اسٹوڈنٹ. میرے پاس کوئی 5-6 منتھس پہلے کچھ ریلیشن نہیں تھی ایویشن سے، بس شوق تھا، چیزیں پتہ تھی، اتنی نہیں پتہ تھی. آئی سرچ آن انٹرنیٹ اینڈ دوستوں سے بھی پتہ چلا، تو اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پتہ چلا. بیسکلی لوکیٹڈ ان کراچی. ان کے جو ٹیچرز ہیں بہت ہائیلی ایکسپیرینس اور پروفیشنل ہیں. وہ ایسے ٹیچرز ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹوک کے ہم سے سوال پوچھو، ہم آپ کو بتائیں گے. ایک چیز کو بہت اچھی طرح اور پریکٹیکل سمجھاتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے. بیسکلی اٹس اے ماڈل آف بوئنگ 787 ڈریم لائنر. جو بوئنگ کا جو ماڈل ہے 787 ڈریم لائنر، اس کا ایک یہ اسکریپ کاپی ہے. اسکیل بڑا ہوتا ہے، میں نے اسکیل چھوٹا کر دیا. ناٹ اے فنشڈ پرفیکٹلی، بٹ it's my second time with scrap material. Basically it's airlining air shell from this side and on the other side it's airlining Etihad Airways. جی مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے. میں ایمس کا اسٹوڈنٹ ہوں.
اور اس سے پہلے بھی میں ان کے ساتھ جب ان کی کولیبریشن ابھی بھی ہے ایمریڈل ایروناٹیکل یونیورسٹی، تو وہاں سے بھی میں ایک ایئر لائن مینجمنٹ میں سرٹیفکیشن کر چکا ہوں. یہاں پہ بہت سارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور میں یہاں پہ اکنامکس میں کر رہا ہوں فی الحال. اور یہاں پہ کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں. ڈپینڈز آن یو کہ آپ نے ان فیوچر اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے. ایکسپیرینس میرا الحمدللہ بہت زبردست رہا. کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا کیونکہ یہاں پہ جو فیکلٹیز ہیں وہ سنگاپور سے ورچوئل کلاسز کے تھرو پڑھا رہی ہیں، تو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. بیسیکلی یہ جو فن ڈے ایونٹ ہو رہا ہے آئی فائنڈ اٹ کوائٹ انٹرسٹنگ کیونکہ یہاں پر گیمز بھی ہو رہے ہیں وچ از ریلیٹڈ ٹو دی ایویشن فیلڈ، جیسے ویژول فلائٹ سیمولیشن ہو گیا، پیراگلائڈنگ ہو گئی، پھر آئی ٹیسٹنگ وغیرہ ہو گئی، وچ از بیسیکلی کہ وہاں پر وہ چیک کر رہے ہیں کہ ایون اف یو آر فٹ ٹو فلائی اینڈ آل دیٹ، کیونکہ سرٹن ایکسپیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کمرشل میں جانے کے لیے آپ کو کتنا پرسنٹیج مطلب آئے آپ کو لیول چاہیے، کتنا وہاں پر ہونا چاہیے، اور اگر آپ فورس میں ٹرائی کرنا چاہ رہے ہو تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہیں. کافی انٹرسٹنگ گیمز ہیں، باسکٹ بال وغیرہ بھی ہے، باقی ساری چیزیں. پہ کیریئر کاؤنسلنگ کا سیشن کافی ڈیٹیل میں ہو رہا ہے تو وہ چیز کافی اچھی ہے. سو آئی فائنڈ اٹ کوائٹ انٹرسٹنگ. گیمز بھی ہیں اور پھر کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے، تو اٹس اے گڈ تھنگ وچ آئی تھنک. میں کراچی ایرو کلب میں ایک فلائٹ انسٹرکٹر ہوں اور ہم بیسکلی فلائٹ ٹریننگ ایکسرسائزز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں جو آپ کے پاس جتنے کمرشل اور پائلٹس ہوتے ہیں، ایئر لائن پائلٹس ہوتے ہیں، تو ان کی جو ٹریننگ انیشیل ٹریننگ ہوتی ہے اپ ٹو کمرشل پائلٹس لائسنس، وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو وی آر بیسکلی اے فلائنگ ٹریننگ آرگنائزیشن. میرا ایکسپیرینس ہیز بن پریٹی گڈ اور تب سے میں ایز فار مور دین اے ایئر ناؤ آئی ہیو بن آلسو ورکنگ ایز اے فلائٹ انسٹرکٹر. تو ایک اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو سے بھی واز پریٹی گڈ اور ایون ایز این امپلائی، کیونکہ مطلب یہ جو اس فیلڈ میں جو عام طور پہ آتے ہیں وہ شوق سے آتے ہیں. تو جو ہر روز آپ کو اڑنے کا ایک فلائنگ کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ اٹس ان میچڈ، وہ آپ ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے بیسکلی. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں فلنگ دی گیپ بٹوین دی انڈسٹری اینڈ دی اکیڈمیا. تو جو انڈسٹری کے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بہت کلوز کوآرڈینیشن ہے، آلموسٹ لائک پارٹنرز. جس طرح کراچی ایرو کلب ہے، کراچی گلائڈنگ کلب ہے، ایئر سیال ہے، شاہین ایئرپورٹ سروسز ہیں، ایک ٹیکنیکل اور انسٹیٹیوٹ ہے جو ٹیکنیشینز ایویشن کے ٹیکنیشینز کو ٹرین کرتی ہے، جیسے B1 B2 ان لوگوں کے ساتھ کولیبریشن ہے. سو اس طریقے سے ہم ساری ایویشن ریلیٹڈ جو ڈسپلنز ہیں ان سب کو کور کرتے ہیں. سو یہ ایویشن فن ڈے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان ساروں کو اکٹھا کیا، اور بچے جو آئیں گے اور ان کے پیرنٹس آئیں گے ان سب کو ہم بہت ڈیٹیل طریقے سے ساری آپشنز دیں گے. اور اس کے بعد ان کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے رجسٹریشن ہوگی. بعد میں جب ٹائم ہوگا تو ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر کے چلیں گے، ان کو ڈسکرائب کریں گے، بتائیں گے، اور ان کے کیریئر کو ایک طریقے سے ایک پاتھ ان کو ہم دے دیں گے انشاءاللہ. ابھی ڈائریکٹلی ہم نے شروع کیا ہے اس کو، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 100-150 کے درمیان ہماری انیشل سٹارٹ اپ ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو ہم بچوں کو دوسرے اداروں میں پڑھا رہے تھے اور اس کو مینیج کر رہے تھے، وہ تقریباً 850 کے قریب بچے ہیں جنہوں نے ایویشن مینجمنٹ کی مد کے اندر وہ ہم نے ان کو ٹریننگ دی، اور وہ گریجویشن، کچھ بچے گریجویٹ ہو گئے ہیں اور کچھ گریجویشن کی طرف جا رہے ہیں. بہت سمپل ہے. ہمارے پاس واٹس ایپ کے 2 نمبرز ہیں، ای میل ہے، ویب سائٹ ہے، فیس بک ہے. 03330866 یہ نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہم بات کر کے ان کو جو بھی کنوینئنٹ ٹائم ہوتا ہے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پروسیجر ہے، اور وہ فالو کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ابھی اس وقت 2 میجر پروگرامز چل رہے ہیں. ایک ہے ہمارا دی ایویٹرز کے نام سے. جو ایویٹرز ہیں وہ 6ٹھی جماعت سے لے کے 9th یا O لیول تک ہے، اور اس میں ہم نہ صرف پڑھائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی گرومنگ بھی کریں گے. کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے آپ کو پہننا ہے کپڑے، کس طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، اسپیکنگ سکلز، کمیونیکیشن سکلز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں.
اس کے علاوہ دوسرا ایک بہت ہی یونیک پروگرام ہم چلا رہے ہیں، وہ ہے ڈوئل ڈپلوما ان ایویشن بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ پروگرام جو ہے یہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن SBTE سے اپرووڈ ہے، اور یہ سندھ بورڈ جو ہے آپ کو میٹرک کے بچوں کو لیتے ہیں، اور میٹرک سے لے کر کے وہ 2 سال کے اندر ان کو انٹر کی ایکویلنسی ملتی ہے، اور ڈگری بزنس ایڈمنسٹریشن کی ان کو ڈپلوما بھی ملتا ہے. اور ہم جو ہے ایڈیشنل دے رہے ہیں ان کو ایویشن بزنس ایڈمنسٹریشن کا. سو ایک بچہ جو کہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں صرف بزنس ایڈمنسٹریشن کا ڈپلوما لے گا، ہمارے ساتھ وہ ایویشن بزنس کا بھی ڈپلوما لے گا اسی ٹائم کے اندر. سو ہم تھوڑا سا ایکسٹرا بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کی کوئی ایڈیشنل بڑی فیس نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن کی فیس ہے وہ صرف 5,000 روپے ماہانہ ہے، اور وہ بچے جو ڈوئل ڈپلوما کرنا چاہتے ہیں جس میں ایویشن بزنس ایڈمنسٹریشن بھی ہے وہ صرف 6,000 ہے. سو مطلب ہے جو نارمل اگر بچہ کرے گا 2 ڈپلوماز تو اس کو 10,000 لگیں گے، لیکن یہاں پہ 6,000. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس بہت ہی یونیک فائنینشیل ایڈ کی شکل میں پروگرام ہے جس کو ہم قرض حسنہ کا نام دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کچھ فلانتھروپسٹس ہیں جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص ایویشن کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ان کا ہم نے ایک پول بنایا ہے اور وہ ایک الگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں. وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو یہ قرض حسنہ کا پروگرام آفر کرتے ہیں. اور یہ قرض حسنہ کا پروگرام ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً پے بیک کریں. اس میں ہم بچوں کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ کی حیثیت، مالی حیثیت ایسی ہوگی، یا آپ کے پیرنٹس کی یا آپ کی خود کی، جب آپ کمانے لگیں گے یا آپ کے پیرنٹس یا جو بھی آپ کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں وہ ان کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو پھر آپ واپس کریں، اور جو پیسہ آپ واپس کریں گے وہ پیسہ صرف دوسرے بچوں کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے یوٹیلائز ہوگا. سو یہ 100% اللہ کے لیے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، جو کہ بچوں کو ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے، اور جو لون دیا جا رہا ہے وہ قرض حسنہ کے فارم میں ہے، جس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. کوئی آپ کو پوچھ نہیں کرے گا کہ بھئی آپ نے پے کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب میری یہ سکت ہے، میں واپس کر سکتا ہوں، تو آپ واپس کریں اور پھر وہ اسی پیسے کو یوٹیلائز کیا جائے گا. سو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈگری پروگرامز ہیں وہ ایمبری ریڈل ایروناٹیکل یونیورسٹی کے ساتھ ہیں، جو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پورے ریجن میں. اس میں ہمارے MBA ایویشن میں ہے، BS ایویشن میں ہے، ایویشن میں، اور پھر اس کے ساتھ ہمارا ایک گریجویٹ سرٹیفکیٹ ان ایویشن. یہ بھی ایک دنیا کا ایک بہت یونیک پروگرام ہے جو MBA کا خلاصہ ہے، MBA ایویشن کا. وہ ہم 8 مہینے میں تقریباً یہ اس کو کور کر لیتے ہیں، 8 to 1 year، 8 months to 1 year. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ساری انڈسٹریز میں سرٹیفیکیشن کی بہت ویلیو ہے. سرٹیفیکیشن کا مین مقصد ہوتا ہے کہ جو کرنٹ چیزیں ہو رہی ہیں اکیڈمکس کے علاوہ ان کو پریکٹیکل ٹریننگ بھی دی جائے. مطلب ہے اس میں ٹریننگ سے مقصد یہ ہے کہ ان کو ایکچوئل چیزیں ان فورس ہیں. مثال کے طور پہ نئے، ایویشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی وائز، پروسیجر وائز، سیفٹی وائز، سیکیورٹی وائز، کیونکہ یہ ایک انڈسٹری ہے جس پہ ہر ایک کی نظر ہوتی ہے، اور یہ اس میں پروگریس بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. سو گریجویٹ ان ایویشن جو ہے یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور ہر مہینے یہ ایک کورس ہوتا ہے جس کو آپ کبھی بھی جوائن کر سکتے ہیں. سو یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ بھئی سال میں ایک دفعہ آپ کی انڈکشن ہوگی، آپ کسی مہینے میں بھی آ سکتے ہیں. آپ کو 8 سرٹیفکیٹ کورسز ملتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کے 8 سرٹیفکیٹس بھی ملتے ہیں آپ کو، اور جیسے ہی آپ کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو گریجویٹ سرٹیفکیٹ ان ایویشن ملتا ہے. یہ ہر کورس جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوتا ہے. بیسکلی یہ ویکینڈس پہ ہوتا ہے، پروفیشنلز کے لیے ہوتا ہے بالخصوص، جو سیٹرڈیز کو صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک. سو 4 سیٹرڈیز میں 20 کانٹیکٹ آورس، اور یہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اس کی پرائسنگ جو ہے 75,000 ہے پر سرٹیفکیٹ. یہ ایکسپینسو ہے بیکاز
یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا میں ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہے، اور جہاں پہ بھی وہ ایمبری ریڈل کی سرٹیفکیٹ لے کر کے جاتا ہے تو اس کی ویلیو، اس کے ریزیومے کی ویلیو ایک دم اوپر ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی ہم قرض حسنہ والا آپشن بہت سارے بچوں کو دے چکے ہیں، اور چند بچے ہیں جنہوں نے واپس بھی والنٹیرلی کیا. پاکستان کی ایویشن بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. پاکستان میں ایویشن کو ترجیح نہیں دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک پی آئی اے کا جو حال ہے وہ بھی اس کی بھی ایک وجہ، مین وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر ترجیح نہیں دی گئی. سو اوبیسلی جو لوگ جائیں گے کہاں سے آئیں گے؟ یہیں سے سب لوگ مل کر کے امپلائی ہوں گے، اور باہر سے تو نہیں لائیں گے آپ. تو اگر آپ کے پاس ایجوکیٹڈ ہیومن ریسورس ہے، ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے، اور ایویشن کے لیے، ایویشن ایک ایسی انڈسٹری ہے بغیر ایجوکیشن کے نہیں چل پاتی.